ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے جنات کو پیدا کیا ہے، اور دونوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو انسان بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت اطاعت الہہ ہے، اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو بجا لانا یہ اطاعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو ہمیں کرنے والے اگر کام دیکھتے ہیں تو یہ بڑی چیزیں نظر آئیں گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے جو نماز فجر کا حکم دیا ہے، یہ اطاعت الہہ کہ بندہ فجر کے لیے گھر سے اٹھے، نکلے، بستر چھوڑے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری لگائے کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں عبد ہوں، تو میرا معبود ہے، میں ساجد ہوں، تو میرا مسجود ہے، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، میں اپنی پیشانی ٹیکتا ہوں تیرے دربار میں۔ یہ اس طرح صبح اٹھ کر اس طرح سے اپنی نیاز مند پیشانی کو بارگاہ بے نیاز میں رکھ دینا یہ عبادت الہہ ہے۔ یہاں سے صبح سے شروع ہوتی ہے، تو آپ کو سردی ہو نہیں بستر چھوڑ دینا پڑے گا، شدید گرمی ہو باہر دھوپ میں نکلنا ہے نہیں میں اے سی میں بیٹھا ہوں مجھے چھوڑنا پڑے گا اور راستہ طے کر کے مسجد جانا پڑے گا۔ یہ عبادت ہے کہ بندہ کسی حال میں ہو، اللہ رب العزت جس جگہ پر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس جگہ پر پہنچنا ہے۔ ہمارا رب ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارا رب ہمیں کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمیں اس حال میں رہنا ہے۔ تو ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم مسجدوں میں رہیں، ہم وقت پر نماز پڑھیں۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں بندہ کھانے پینے کو، خواہشات نفسانی کو ترک کرے اور روزے سے رہے، تو ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اپنا کمایا ہوا مال میں سے کچھ حصہ نکال دیں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں محتاجوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، تو ہمیں زکوٰۃ کے طور پر اپنی رقم کو نکالنا پڑے گا۔ وہ نہ نکالنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اور ہمارا رب جب چاہتا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیں، کون ہے جو اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہے جو اپنے بیوی بچوں مال سے محبت نہیں کرتا؟ ہر کوئی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کھیت کھلیان سے، باغ بغیچے سے، گھر سے، کاروبار سے، تجارت سے، جو بھی ہمارے پاس اشیاء ہوتی ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن سب کو چھوڑنا اور یہاں سے نکل کر شہر مکہ چلا جانا کہ جاؤں اور میں حج بیت اللہ ادا کر کے آؤں، تو یہ بڑا کام ہو گیا۔ اور اس کے لیے جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے کہ بندہ حج کے لیے نکل پڑے۔ کتنی سفر کی صورتیں ہوں گی، کھانے پینے کی مشکلات آتی ہیں سفر میں، بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وزن اور بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، آدمی کو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے۔ جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو سردی، گرمی، ہوا کی تبدیلی، پانی کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی، علاقوں کی تبدیلی، اس سے مزاج کے اندر بھی تھوڑا انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ثابت قدمی سے بندہ جاتا ہے، اور پھر وہاں جانے کے بعد آدمی گھمنڈ نہ کرے کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، تو یہ اپنے سے نہیں پہنچائے، وہ اللہ کی عطا سے پہنچائے، اس میں بھی اللہ کا شکر گزار بنے۔ پر اس طرح سے بندہ حج بیت اللہ کرے۔ یا پھر اور معاملات ہوتے ہیں، سب سے بڑی زیادہ جو اہمیت کی بات ہے وہ تو والدین کے ساتھ مطیع اور فرما بردار بننا ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے وہ اللہ رب العزت کے پاس پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، تو ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت اور جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انہیں خوش کرے، تو پھر جنت یقینی۔ اور اگر انہیں ناراض کیا، انہیں ستایا، تکلیف دیا، ماں کو رلا رہا ہے، اب تیری نیکیاں کہاں باقی رہے گی؟ تو آ رہا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو بیٹھا ہے تسبیح لے کر، تو پڑھتا ہے، لحاظ لیا اور خوب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ تیرے بہت اچھے اعمال ہیں۔ تیرا ذکر کرنا، عبادت کرنا تیرے اچھے اعمال ہے۔ یہ جو ماں کو رلا رہا ہے اور ماں کی آنکھوں سے جو بہتے آنسو ہے، یہ تیرے تمام نیکیوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ تو اپنی نیکیوں کو کرنے کے بعد اسے بچانے بھی تو ہے، عبادت کرنے کے بعد اس کا صلہ بھی تو پانا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت ایسی کرنی ہے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں پہلے ماں کا حق ہے، ماں کے بعد پھر باپ کا حق ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا والدین کا حق، تو فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے۔ دوبارہ پھر پوچھا تو ماں کا حق، پھر تیسری بار پوچھا تو فرمایا ماں کا حق ہے، چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا کہ باپ کا حق ہے۔ تو معلوم ہوا ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب تمہاری ماں اور تمہارا باپ دونوں گھر کے اندر آ رہے ہیں
اور کچھ سودا لے کر آئے، کچھ سامان اٹھا کر لا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ماں کے ہاتھ سے سامان لینا ہے۔ جب پانی پوچھیں گے، ماں باپ دونوں گھر میں داخل ہوئے ایک ساتھ، گرمی کا موسم ہے، آپ پانی کے لیے پوچھیں گے پانی چاہیے، تو ماں سے پہلے پوچھیں گے، باپ سے بعد میں پوچھیں گے، ماں کو پہلے دیں گے۔ ماں کی اطاعت اور ماں کے ساتھ حکم فرما برداری یہ اور زیادہ ہوگی، ماں کا حق زیادہ 3 مرتبہ زیادہ بنتا ہے، باپ سے زیادہ بنتا ہے۔ تو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام ہے، جس کے اندر تمام شعبے جات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ کہ بدھزم مذہب ہے کہ بدھزم کے اندر کیا ہے، بیماریاں بتا دی گئی ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، لیکن اس کا علاج نہیں بتایا گیا۔ بدھسٹ مذہب کے اندر ایسا ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ دین محمدی ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اس میں بیماری بتائی جاتی ہے تو پھر بیماری کا علاج بھی بتایا جاتا ہے، یہ بیماری ہے اور اس کا یوں علاج کرو۔ آپ مہایانہ میں دیکھیں، ہنایانہ میں دیکھیں، یہ 2 فرقے ہیں نا، بدھسٹ مذہب ہے، دونوں میں بھی آپ کتابوں میں ان کے اندر دیکھیں گے کوئی راستہ نہیں نکل کر آئے گا کہ بیماری سے بچنا اور علاج کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو مذہب اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے۔ تو پھر والدین کے ساتھ ہے، تو پھر بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حرام نہیں کھا جانا ہے۔ باپ مر گیا اور مال چھوڑ کر گیا اور پھر بیٹوں نے قبضہ کر لیا کہ مال ہم کھا جائیں گے، آپس میں بانٹ لیں گے، بہنوں کو نہیں دیں گے، حرام 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 ہے۔ اس طرح وراثت کا مال کھا جانا، باپ نے جو چھوڑ کر مر گیا ہے اور پھر اولاد آپس میں جو برابر تقسیم نہیں کرتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکل انکار کر رہے ہیں۔ بھائی بھائی آپس میں بانٹ لے رہے ہیں اور بہنوں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں نہیں ان کی شادی میں پیسہ لگا تھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ کیسے کہہ سکتے یہ بات؟ آپ کو قرآن کا علم نہیں؟ کیا آپ کو حدیث مبارکہ کا علم نہیں؟ کیا آپ شریعت مطہرہ کے پابند نہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کی بولی بولتے ہیں کہ باپ نے ان کی شادی پہ خرچہ کیا تھا، اب ہم وراثت میں اس کے مال میں سے ہم غبن کر جائیں گے؟ باپ نے ان کے لیے اسکول میں پڑھایا تھا، ان کو کالج میں پڑھایا تھا، ان کو سونا دیا تھا، زندگی میں باپ نے جتنا دیا ہے بیٹی کو دے دیا۔ اب مرنے کے بعد مال کی جو تقسیم ہوگی اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگی۔ کتاب ہے ہمارے درمیان میں، وہ کتاب زندہ جاوید کتاب ہے، وہ نبی کا معجزہ ہے، وہ زندہ کتاب ہے اور ہم اس کتاب کے تابع دار ہیں، ہم اس کتاب کے پیروکار ہیں، ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں۔ اور کتاب ہی کی طرف بات لوٹ کر آ جاتی ہے۔ جب کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کا مال کا وہ مالک نہیں رہتا ہے۔ لاشا کہیں کسی چیز کا مالک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو گیا، اب اس کا گھر تھا، اس کی ملکیاں تھی، اس کی دکانیں تھی، کارخانہ تھا، باغ تھا، کھیتی باڑی تھی، جو کچھ بھی اس کے پاس مال مویشی تھا، اب وہ سب کچھ اللہ کا ہو گیا، کیونکہ اب اس کا مال باقی نہیں رہا، اس کا مالک اللہ ہو گیا۔ اب تقسیم کون کرے گا؟ اللہ تقسیم کرے گا۔ اللہ کیسے تقسیم فرمائے گا؟ اللہ اپنی کتاب کے مطابق حکم فرما دیا ہے، اس کی کتاب موجود ہے اور کتاب میں اس نے بیان کر دیا ہے کہ اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا دینا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے؟ ہاں اس کو اتنا دے دیں۔ عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر کا پہلے حصہ نکالیں گے، شوہر کو اتنا دے دیں گے، اس کے بعد پھر بچوں میں تقسیم ہوگا پیسہ۔ نہیں پہلے بیٹے تقسیم کر لیں گے، ماں کو چھوڑ دیں گے، حرام ہے اس طریقے سے پیسہ ماں کو نہیں دینا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے اندر ماں کا حق بنتا ہے، پہلا حق اسی کا بنتا ہے کہ بیوی کا حق نکال دے پہلے، کیونکہ شوہر کا مال تھا، شوہر انتقال کر گیا۔ اب اللہ کی کتاب کے مطابق بیوی پہلے حصے دار بنے گی اور اللہ کی کتاب کے مطابق وہ اپنا حصہ لے گی۔ اس کے بعد پھر بیٹے بیٹیاں سب برابر برابر لیں گے، 2 حصے بیٹے کے لیے، 1 حصہ بیٹی کے لیے۔ یعنی اگر 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں تو پھر 12 حصے ہو جائیں گے، 4 بیٹوں کے 8 حصے ہوں گے اور 4 بیٹیوں کے 4 حصے ہوں گے، تو 12 حصے کریں گے اس مال کے، اور حصے کر کے 1 حصہ 4 بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، 2 حصے چاروں بیٹوں کو دیے جائیں گے۔ اس طرح مال کی تقسیم ہوگی، یہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا۔ ہم اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے، کسی کا نہیں چل سکتا، وہاں پر قانون صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اور اس کتاب کے عمل کرنے سے کوئی انکار کر دے اور پیسے کا لالچ رکھ لے کہ میں زیادہ کھا جاؤں گا، نہیں، ہماری بہن کی شادی کے اندر 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا تھا، اب میں باپ کے انتقال کے بعد وہ پیسہ میں لے لوں گا، نہ، آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹیوں کے لیے جو کر دیا کر دیا، بیٹوں کے لیے جو کر دیا کر دیا۔ کسی کو ڈاکٹر بنایا 10 لاکھ خرچہ کیا، کسی کو انجینئر بنایا اس پر 5 لاکھ خرچہ کیا، کسی کی شادی کی
6 لاکھ روپیہ خرچ کیا، کسی کی شادی کی اس کو پر 10 لاکھ خرچہ کیا، اب اس کے مرنے کے بعد آپ یہ حساب نہیں لگا سکتے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ باپ کے انتقال کے بعد کس کو کتنا پیسہ لگایا تھا وہ ٹوٹلنگ کرتے بیٹھے اور پھر اس نے جو مال چھوڑ کے گیا اس میں سے ہم زیادہ لینے کے حساب میں آ جائیں. نہیں، آپ نہیں کر سکتے یہ سب. انتقال کے بعد پہلے کیا کیا تھا وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا. اب جو چھوڑ کر گیا وہ مال برابر برابر حساب میں تقسیم ہوگا اللہ کی کتاب کے مطابق، اور وہ وراثت کی تقسیم اللہ کا حکم ہوتا ہے. مال کی تقسیم کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. آپس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جاہل لوگ، دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والے لوگ، غصب کرنے والے لوگ، یہ لوگ فساد کرتے ہیں، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو کتاب کے پیروکار ہیں، جو قرآن مجید پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور قرآن کے احکام کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے کوئی فساد نہیں. اس کتاب نے کوئی فساد کو رکھا ہی نہیں. فساد کو ختم کر دیا اللہ کی کتاب نے کہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہے. ہر چیز کے احکام بالکل واضح طور پر بیان کر دیے ہیں، تو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تو چاہے کوئی بھی موقع کیوں نہ ہو، نماز کا ہو، رمضان کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا ہو، یا پھر ایسے احکام آ جاتے ہیں جو وراثت کی تقسیم کا ہے، یا پھر میاں بیوی کے اندر معاملات کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی اسلام نے ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر دی ہے. پھر بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، بچوں کو اخلاق سکھانا، بچوں کے کردار سنبھالنا، بچوں کا صحیح نام رکھنا، بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان کہنا، یہ سب باپ کا حق بنتا ہے، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہے، سیدھے کان میں اذان کہے، اذان کہتے وقت آواز دھیمی رکھے. باپ کو خود اذان دینے آنا چاہیے، اذان سیکھے، صحیح اذان سیکھے، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہم پر واجب ہے. اگر ہم نے قرآن مجید ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا تو گناہگار ہوں گے. حشر کے دن اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا، اس کتاب کو تم نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ حشر میں کیا کریں گے؟ یہاں پر بہت سا پیسہ کما لیا، گاڑی خرید لی، بنگلہ خرید لیا، گھوڑا خرید لیا، کچھ بھی کر لیا آپ نے، یہ سب تو یہیں پر رہ جائے گا. آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں کیا آئے گا؟ کیا ہے آپ کا اثاثہ؟ یہ اونچی اونچی عمارتیں یہ آپ کا اثاثہ ہے؟ یہ زمین اور کھیت اور یہ بنگلہ یہ آپ کا اثاثہ ہے؟ نہیں، یہ تو آپ وراثت میں چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی اور کے لیے. آپ جو لے کر جائیں گے وہ آپ کی نمازیں ہیں، وہ آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا ہے، وہ آپ کا ذکر اللہ ہے، وہ آپ کا عمرہ ہے، وہ آپ کا حج بیت اللہ ہے، وہ آپ کا صدقہ اور خیرات کرنا ہے، وہ آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وہ آپ کا امت محمدیہ کا ساتھ غم رکھنا، لوگوں کے کام آنا، والدین کے ساتھ فرما برداری کا رویہ رکھنا، اولاد کی صحیح تعلیم، تربیت، انہیں اخلاق اور کردار سکھانا، یہ سب آپ کا اثاثہ ہے جو آپ قبر میں لے کر جائیں گے. نیک اولاد کو جو چھوڑ کر جائیں گے وہ نمازی رہے گی، وہ روزہ دار رہے گی، وہ پرہیزگار رہے گی، وہ حرام سے بچے گی، وہ اچھے اخلاق والی ہوگی، وہ دعوت کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، مشرکین کو داخل اسلام کریں گے، وہ حسن سلوک کریں گے. اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا کہ آپ نے تعلیم دی تھی، آپ نے تربیت دی تھی. تو اپنی اولاد کو بااخلاق اور باکردار مسلمان بنائیں، ایسے نہ چھوڑ دیں کہ وہ جیسا چاہے کر لیں. آپ بات چیت کریں، پوچھیں ان سے کہ ان کا دن کیسے گزرا ہے. بٹھائیں ایک ایک بچے کو، ایک ایک بیٹی کو بٹھائیں، گفتگو کریں ان سے کہ دن کیسا گزرا تھا، صبح کب اٹھے تھے، نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، آج دن کا پورا رجحان آپ کا کیا تھا، پورا ٹائم ٹیبل کیا تھا، آپ کے 24 آورس میں روزانہ کتنا گھنٹے کیا کرتے ہیں، پھر کتنے گھنٹے خالی رہتے ہیں، یہ خالی کیوں رہتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سیکھتے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں کرنا، بچوں کو سب تعلیم دینا، یہ باپ کی ذمہ داری بنتی. کھلا دیا، پلا دیا اور ختم، کپڑے پہنا دیے، یہی کام تھا نا. بچہ جب پیدا ہوا اذان ہے، پھر اسے گڈی دے دی، یعنی کھجور شہد کے اندر ڈبا کر جو ایک قطرہ بچے کی زبان پر، ہونٹوں پر لگا دیتے ہیں. یہ کر دیا کہ اس کی زبان میں مٹھاس رہے. اور اذان بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ اور اسے رسول کا نام آنا ہے، اس لیے اذان کہی جاتی ہے. یہ کوئی نماز کے لیے اذان نہیں دی جا رہی. یہ اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ اذان کا مقصد کوئی چلا کے اذان دینا نہیں ہوتا ہے. جیسے نماز کے وقت اذان دی جاتی ہے تو بہت بلند آواز سے اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگوں تک دعوت پہنچے. اذان دعوت ہے لوگوں کو نماز کو بلانے کے لیے. لیکن یہ جو اذان ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام بندے کے کان میں آ جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، اس لیے اذان کی جاتی ہے. ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں. چھوٹے بچوں کے کان میں اذان دینا چاہیے کہ کہیں ان کے کان کے پردے پھٹ نہ جائے. آپ اونچی آواز میں نہیں دے سکتے. اور قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دینا چاہیے. ہر ایک کو اپنا کام خود کر لینا چاہیے. اس کے لیے بھی امام صاحب آ جانا تھا، مؤذن صاحب آنا تھا، تو وہ فلاں عالم صاحب آنا تھا، تو پیر صاحب آنا تھا. یہ سب کے انتظار میں کیوں رہتے آپ کو اذان دینا تو آنا چاہیے نا.
اتنا بھی نہیں آئے گا تو پھر کیسے مسلمان ہیں آپ؟ تو ایسا نہ کریں، بلکہ سیدھے کان میں اذان کہنا ہے، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اذان دیتے وقت، بس اتنا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اور پھر بچے کو گود میں سے پلٹا لیے بایاں کان میں، اس کے بعد میں اقامت دے دیے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ نام پکارنا ہے، نام پکارنا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی ذہن میں، ہر کوئی کہتا ہے کہ بچے کے کان میں نام پکارنا ہے۔ ارے بچے کو اتنی سمجھداری نہیں ہے، اس کے کان میں نام پکارنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ نام جو رکھنا ہوتا ہے وہ 7ویں دن کے لیے ہے، کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھے۔ آپ کو 6 دن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ نام سوچیں رکھیں کون سا رکھنا ہے، آپ کسی عالم سے مشورہ کریں، وہ اٹو بٹو اٹو ایسے بیکار قسم کے نام مت رکھیں۔ نام بالکل اچھے ہونا چاہیے، جو من میں آ کے نئے نام ہونا، نئے نام کیا کریں گے نئے نام لے کر؟ نئے ناموں کی ہمیں حاجت نہیں ہے، جو نام ملتے ہی نہیں، بالکل بیکار قسم کے، جو بے معنی قسم کے ہوتے ہیں، لغو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے نام کیوں رکھتے ہیں اپنے بچے بچیوں کے؟ اچھے نام کون سے ہوتے ہیں؟ انبیاء کے نام سب سے اچھے نام، رسولوں کے نام بہت اچھے نام ہیں، صحابہ کے نام بہت اچھے نام ہیں، صحابیات کے نام رکھیں، اہل بیت اطہار کے نام رکھیں۔ تو آپ اپنے گھر میں جب بچوں کے یہاں پہ نام رکھیں تو اچھے ناموں کا انتخاب کریں، بیکار قسم کے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ فرشتوں پر نام رکھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یہ نہیں رکھ سکتے۔ فرشتوں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نام جو رکھنے ہیں وہ اچھے اچھے نام، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ناموں میں اچھا نام اللہ کے نزدیک عبداللہ ہے اور عبد الرحمن۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں بیٹا ہو تو تم اس کا نام محمد رکھو، دوسرا بیٹا ہو تو اس کا نام محمد رکھو، اور تمہارے یہاں تیسرا بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھو۔ تو نام محمد رکھیں، ساتھ میں ساجد رکھ لیں، واجد رکھ لیں، یا کوئی پکار کے لیے شناخت کے لیے کچھ بھی رکھ لیں آپ، لیکن اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیں جن سے ممکن ہے اس طرح سے جلے بنتی ہے۔ تو آپ اپنے ناموں کی طرف بھی توجہ دینا ہے بچوں کا۔ پھر بچوں کا نام رکھنے کے بعد اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ جب کرتے ہیں تو بکرے کو کاٹیں گے، بچہ رہا تو 2 بکرے، بچی رہی تو 1 بکرا۔ جانور کو جب ذبح کیا اس کے ساتھ ہی پھر جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کے سر کے بال مڑا دیے جاتے ہیں۔ تو بچے کے بال مڑا دینا کیوں مڑا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تمہارے یہاں جب اولاد ہو تو انہیں ایذا دینے والی چیز دفع کر دو۔ ایذا دینے والی چیز، تکلیف دینے والی چیز، ان کو نقصان ہو رہا، تکلیف ہو رہی ہے، وہ چیز ان کے جسم سے دور کرو، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا سر کے بال منڈوا دو، یہ ہے حدیث، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بچہ چرکھاندہ ہو گیا، بچہ چڑچڑا ہو گیا، بچہ ضدی ہو گیا، دودھ نہیں پی رہا، رو رہا، آپ 10 قسم کی باتیں کرتے ہیں بچے سے، آپ حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نبی کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ 7ویں دن بال کیوں نہیں منڈوا دیتے بچے کے؟ اب بال منڈوانے کے لیے فلاں درگاہ پر لے جائیں گے، ایسی اوٹ پٹانگ منت مانگ لیتے ہیں، اب اس کے بعد پھر درگاہ پہ جانے کے پیسے نہیں لیتے، اب وہ پیسے نہیں ہیں، وہ گاڑی لے کے جائیں گے، 100 آدمی 50 آدمی کو کھانا کھلائیں گے، پیسے نہیں آئے، 1 مہینہ 2 مہینے 10 مہینے 1 سال 2 سال نکل جاتے ہیں دعوت کرنے کے لیے۔ یہ کون سی چکر میں پھنس گیا؟ نہ، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں۔ بچے کے بال منڈوانے کا حکم ہے، بال منڈوا دیجیے۔ اچھا نام رکھنے کا حکم ہے، اچھا نام رکھ دیجیے، یہی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین کے نام رکھے، اور اس کے بعد پھر ان کا عقیقہ کیا۔ تو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر 7ویں دن نہیں کر سکتے تو 14 دن پر کر لیں، 21 دن پر کر لیں، 28 دن پر کر لیں۔ مطلب یہ کہ بچہ اگر پیر کے دن پیدا ہوا تو آپ اتوار کے دن عقیقہ کریں، وہ 7واں دن ہی ہو جائے گا پلٹ کر۔ جمعے کے دن بچے کی ولادت ہوئی، آپ آنے والے جمعرات کو نہیں کر سکتے 7ویں دن، تو آپ پھر اس کے بعد کے جمعرات کو کر لیں۔ کبھی بھی کریں تو پھر ایک دن وہی آئے گا نا 7واں دن جیسا بنتا ہے، تو وہ حساب سے کر لیں۔ تو پھر یہ ایک اچھا کام ہے، بجائے اس کے چھلا چھٹی کے نام پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور وہ دعوتیں کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر کوئی سنت کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو یہ چھلا چھٹی کے بجائے اس کے اندر آپ عقیقے کی سنت کو رواج دیجیے، جو نبی کا طریقہ ہے اس کو رواج دیجیے۔ 6 دن کی دعوت کرنے کے بجائے 7ویں دن کی دعوت کیجیے، عقیقہ کیجیے۔ آپ بولیے کہ نہیں نبی کا طریقہ یہ، آپ بولیں گے نہیں عورتیں نہیں مانتی، آپ کیوں اپنی عورتوں کو اپنا حاکم بنا کر بیٹھے؟ عورتوں کون سے مدرسے میں گئی ہیں، وہ کون سے جامعات میں پڑھی ہوئے ہو، وہ کون سی طریقے سے آپ کو سکھا رہی ہے؟ وہ فاتحہ کے بارے میں بولیں گے، وہ چلے کے بارے میں بولیں گے، وہ چھٹی کے بارے میں، مت آدمی بولتا کہ نہیں بھائی ان کا ڈپارٹمنٹ اپن کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ، انہیں اتنی شریعت کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، آپ اپنے حساب سے بتائیں انہیں دین کی بات بتائیں، صحیح طریقے پر لے کر آئے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو اخلاق، کردار اور قرآن مجید سکھانا یہ سب سے اہم ہے۔ آپ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے، ورنہ آگے چل کے آپ کی اولاد آپ کی باغی ہو جائے گی، آپ سے جھگڑا کرے گی، آپ سے لڑے گی۔ میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے باپ کے منہ پہ ہاتھ سے مارا تو باپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ سے خون بہ رہا تھا، اور اس نے ایک دستی کے اندر بہتا ہوا خون لا کر مجھے بتایا کہ دیکھو میرے بیٹے نے مجھے مارا۔ اس طرح سے جہالت کہاں سے آئی؟
آپ نے بچپن میں اس کو قرآن نہیں سکھایا. اگر آپ اسے قرآن سکھاتے, آپ اسے اللہ اور اس کے رسول کا خوف دکھاتے, تو پھر وہ آپ کا باغی نہیں ہوتا تھا. کیوں ہو گیا باغی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر شکایت کی کہ آج میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. اسے بھی بلایا گیا اور جب اسے پوچھا گیا کہ تو نے اپنے باپ کو مارا ہے, اس نے کہا کہ ہاں مارا ہے. پوچھا کہ کیوں مارا تو نے اپنے باپ کو؟ کہنے لگا میرا باپ میری ماں کو مار رہا تھا, میری ماں میرے باپ سے جھگڑ رہی تھی. تو میں نے دیکھا ہے کہ بچپن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اونٹ آپس میں لڑتے ہیں تو میرا باپ دونوں اونٹوں کو مار کر دور کر دیتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میری ماں باپ دونوں لڑ رہے ہیں, تو میں نے دونوں کو بھی مار کے دور کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تم نے اپنے بیٹے کو تعلیم کیوں نہیں دی قرآن کی, اسلام کیوں نہیں سکھایا؟ پھر ارشاد فرمایا ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے تو پھر مجھ سے کیا لینے آئے؟ یعنی دونوں کو بھی جانور کرا, جو دو بھی جاہل تھے, باپ بھی جاہل بیٹا بھی جاہل. نہ اس نے قرآن سکھایا نہ اس نے قرآن سیکھا. تو قرآن کو رواج دے, قرآن کو سیکھنے کا معمول بنائے. تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ لینا کافی نہیں ہے, پھر قرآن کو پڑھتے رہنا ہے. پڑھنے کے بعد پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اس پر عمل کرنا ہے. عمل کر لینا بھی کفایت نہیں کر جاتا ہے, اس پیغام کو عام کرنا ہے. تو احکام قرآن بہت سے ہیں. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے بعد پھر رشتہ داریاں نبھانا, پڑوسیوں کے حقوق بنتے ہیں, پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا, پڑوسیوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا. ان کے یہاں پر کوئی اچھا کاروبار ہو رہا ہے یا ان کے پاس دکان کھل گئی, ان کے پاس ترقی ہو گئی, ان کے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں, تو غم مت منائیں. اللہ نے جس کو جو دیا دیا, آپ حسد نہ کریں. آپ حسد کی آگ میں جلیں گے کہ آپ کا سینہ تباہ ہو جائے گا, اور اللہ دینے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے, آپ کیوں محسود بن گئے, آپ کیوں حاسد بن گئے, اسے کیوں جلتے ہیں؟ آپ مت جلے. ان کی بلڈنگ بنتی ہے, آپ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ وہ اپنا گھر کا چھت ڈال رہے ہیں, آپ کیوں سیمنٹ نہیں آنا ہے, ریتی نہیں آنا ہے, وہ نہیں آنا, یہ گاڑی یہاں تک نہیں آنا, کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کیوں اپنا حسد ابل کر نکال رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کول کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کسی کو کوئی ترقی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ بھی جدوجہد کریں. رشک کی اجازت ہے, رشک کرنا کہ کاش ہمیں بھی ایسا ملتا, اس کی اجازت ہے. ان کو نہ ملے ہم کو مل جائے, ان سے چھن جائے ہم کو مل جائے, یہ حسد ہے. یہ برائی اپنے اندر سے دور کریں, اپنے دلوں کو پاک کریں, صاف ستھرا کریں, کسی کے ساتھ اس طرح سے بغض اناد نہ رکھیں. دلوں کا تقویٰ, دلوں کی پاکی یہ بہت زیادہ اہم ہے. قد افلح من تزکا, کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا. وہ پاکی سے مراد کیا ہے؟ دلوں کی پاکی ہے. جسم کی پاکی تو دنیا بھر کے لوگ دریا میں ڈوب کر بھی نکل جاتے ہیں, تو کیا پاک ہو گئے؟ نہ, دل کی پاکی ہے وہ توبہ سے ہوتی ہے, ذکر اللہ سے ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے احکامات بیان کیے. اب آدھا گھنٹے کا بیان, اس میں کیا کیا بیان کیا جائے؟ تو ہم جو چیز سنتے ہیں اس کو یاد رکھیں, اس پر عمل کی کوشش کریں. آپ لوگ ماشاءاللہ مسجد میں اول وقت میں آ جاتے ہیں. یہاں پر 1 بجے سے 1:30 بجے تک بیان ہوتا ہے, آدھا گھنٹے کا بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اور میرا بیان کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, کوئی اس طرح کے جملے ہوتے ہیں, بلکہ بالکل صاف الفاظ میں بندے کے دل اور دماغ تک بات پہنچے. میں اسی طرح سے بات کرتا ہوں جیسے گفتگو کا انداز ہوتا ہے, اور آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے. اور الحمدللہ فیس بک کے اوپر چلتا ہے تو ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر. ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض ویڈیوز تو ملینز کے اندر چلے گئے, پر یہیں پر بیٹھ کر بیان کیا ہے. تو بولنے کا انداز سادہ سیدھا ہے. بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اور اول وقت میں آ جائیں, 1 بجے یہاں پر ہونا چاہیے. اب یہ ہمیں ایک جلسے کی شکل دے دیں. اللہ رب العزت نے اجتماعیت کو پسند کیا ہے. آپ دیکھیں گھر میں نماز پڑھتے تو 1 نماز کا ثواب ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایک حدیث میں 25 مرتبہ کا ثواب, اور ایک حدیث میں 27 گنا ثواب بھی کہا گیا. یہ اخلاص پر مبنی ہے. تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اتنا ثواب ہے. پھر جمعہ کے دن چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا, سب کے سب بڑی مسجد میں آ کر جمع ہو کر اکٹھا پڑھیں. یہ دیکھیے اللہ رب العزت کا نظام. تو اللہ تعالیٰ 5 وقت تو ہمیں ملا رہا ہے مسجدوں میں, لیکن اجتماعی طور پر پھر جمعہ کے دن بڑی مسجد کے اندر جامع مسجد میں اکٹھا کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت اجتماعیت کو, ہمارے اکٹھا رہنے کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ دیکھیں گے 2 عیدیں آتی ہے, تو عید کے دن اللہ رب العزت چھوٹی مسجدیں بھی نہیں, اب سب کے سب بڑے سے گراؤنڈ پر آ جائیں, عیدگاہ میں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سال میں 2 مرتبہ بڑے عیدگاہوں میں جمع کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. پھر سال میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ رکھتا ہے, تو وہاں پر عرفات کے میدان میں لاکھاں لاکھ دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. تو یہ ہے اجتماعیت, اللہ رب العزت کو پسند. تو اجتماعیت کے اندر فائدہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری ہونی چاہیے, ان چیزوں پر بھی آپ توجہ دیں. اور ہماری زندگی اور موت یہ بہت حقیقی ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کسی چیز کا. وہ اٹل حقیقت موت ہے, وہ اٹل حقیقت قیامت کے دن کا قائم ہونا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک, اور ہم اس پر ایمان لائیں. وہ ہمارا رب ہے,
اور وہ ہمیں پیدا کرے گا، پیدا کیا ہے، موت دے گا، مارے گا، پھر جلائے گا، پھر ہم سے حساب لے گا. ہم سب پابند ہیں، ہم جواب دہ ہیں اور اللہ کو جواب دینا ہے. ہم موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے قبروں سے، پھر ہم سے باس پرس ہوگی اور اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے. بہت سے احکامات ہیں. تو ایک دیہاتی آیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایک دیہات کا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے بہت سے احکامات ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، اس کے بہت سے احکامات ہیں. میں تو گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے، میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہے. آپ مجھے کوئی ایک بات بتا دیجیے جس پر میں عمل کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ایک ہی عمل بتایا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک عمل بتائیے جس سے میں فلاح پالوں، میں کامیابی پالوں، ایسا مجھے آپ ایک عمل بتائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا تجھے اس حالت میں موت آئے کہ تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. ایک عمل بتایا کہ اللہ کا ذکر کرے، اور اس کو موت جب آ رہی ہو تو اس وقت اس کی زبان سے کلمہ پڑا، زبان سے اللہ کا ذکر ہو. تو اللہ کا ذکر ہی ہے. جو بندہ ذکر کرتا ہے اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کے درمیان میں فرق کیسا ہے؟ فرق زندہ اور مردہ کے درمیان میں جو فرق ہے. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ زندہ ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ مردہ ہے. وہ مردہ ہے، ان کے دل مردہ ہے، ان کی فکریں مردہ ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو قرآن نہیں پڑھتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو تسبیحات نہیں پڑھتے، جو یاد الہہ سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو غافل ہیں، غفلت کا شکار ہے. نیند کیا ہے؟ غفلت ہے. اور نیند کو بھی تو موت کہا گیا ہے. اس لیے اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر رکھے. سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذکر کریں اللہ کا. روزانہ صبح 100 کی تسبیح، شام 100 کی تسبیح، آگے پیچھے درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں. قرآن مجید کی تلاوت یہ بہترین ذکر ہے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو یاد کریں جتنا ہو سکتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو عقل والے ہیں وہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹ لیٹے ہوئے. تو تینوں شکلیں ہوتی ہیں عام طور پر انسان کی. یا تو آدمی کھڑا ہوتا ہے، یا پھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد لیٹ جاتا ہے کروٹ کے بل. تو یہ تینوں صورتوں میں بھی ذکر کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کر لینا ہے. بس سبحان اللہ کہہ لینا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے. کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہنا ہے، کوئی بری چیز دیکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. تو یہ اللہ کی یاد ہماری زبان پر رہے، اس کو یاد کریں، اس کی مالا جپیں، اس کا ذکر کریں، اس کو اپنے دل کے اندر اس کی یاد ہونا چاہیے. یہی تو کامیابی ہے. اس کو اگر جس نے نہیں رکھا وہ خسارے میں چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے، جسے توفیق بخشتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ وہ رات کے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے، اور بعض صحابہ بہت زیادہ تھک جاتے، لکڑہارے کا کام کرتے یا بہت زیادہ سخت کام ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتے؟ نیند میں سے اٹھ کر بیٹھتے اور کچھ دیر انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ تہجد کے لیے اٹھنا نہیں ہو رہا، بہت زیادہ حالت خراب ہے، پھر صبح کام پر چڑھنا ہے اور پھر انہیں فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے. تو کچھ دیر بستر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر کے پھر سو جاتے تھے. اللہ ایسوں کو بھی تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کی یاد ہے، اس کے لیے اپنے دلوں کو معمور کریں. ہمارا دل اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں بسی ہو تاکہ ہم زندہ رہیں. زندگی یہی ہے، ورنہ موت ہے. اللہ کو بھول جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، نمازوں کو چھوڑ دینا، بے وضو، بے طہارت، اسی حالت میں پڑے گندی حالتوں میں رہنا، نہ، یہ سب چیزیں نہیں ہے. اور ہر بری چیز سے بچ جانا. کوئی شراب پیش بھی کر رہا ہے، نہ، حرام ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اس کو یاد کیا ہے کہ نہیں، احکام قرآن پر عمل کروں گا. کوئی آپ کو گندی جگہ کا دعوت دے رہا ہے، نہ، میں وہ کام نہیں کروں گا. اپنے ضمیر کو زندہ رکھے. اسلام، اخوت، بھائی چارہ، اس کو فوقیت دیں. الیکشن کے دن ہے، دوڑ دھوپ لوگوں کی الگ قسم کی چل رہی ہے، سب اپنے اپنے میں اس میں وگن میں ہے، لیکن آپ کا دل، آپ کا دماغ کے ذہن کے اندر اسلام ہی بھی ہونا ہے. لازم ہے وہ چیز، ورنہ اس کو بھول کر اگر کام کی طرف بڑھیں گے تو اس میں نفع نہیں پا سکیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہنا اور انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.